بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر اگر آپ نفرت اور تعصب کی عینک نکال کر اس کا مطالعہ کرو گے، اس کی اسٹڈی کرو گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر عیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر لیا گیا اور کیا گیا ہر فیصلہ بالکل پاک ہے، بے عیب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ سمجھ کر انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر صرف اسلام دشمنی میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اندر کی ان اعمال کے یا اس عمل کو نکال کر اس کے ایسے پوائنٹس کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے مقصد صرف اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کچھ وقت پہلے میڈیا میں 24 گھنٹے آپ نے ایک بحث دیکھی تھی، ٹرپل طلاق، پھر اس کے بعد میں آپ نے دیکھا حلالہ۔ تو اس حلالے کے کانسیپٹ کے ذریعے اسلام کو اور اسلام کے اس قانون کو ایسا بدنام کیا گیا، اسی کو سمجھانے کی ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ حلالہ ہے کیا۔ جو میڈیا میں بتایا گیا اور جو میڈیا نے جس انداز میں پیش کیا، اس قسم کا کوئی عمل شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے، طلاق کا پورا کانسیپٹ ختم ہوا کہ دو لوگ ہیں میاں بیوی، کسی طریقے سے ان کی زندگی نہیں بنی، اب طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب قرآن نے کیا کیا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اس چیز کو دیکھیں، اور یہ کس چیز کو بتا رہے ہیں، آپ اس چیز پر غور کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی تو بیوی شوہر پر حرام ہو گئی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ قرآن اس کو حلالہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ اسلام عورت کو حلالہ کرنے پر زور نہیں دے رہا ہے، نہ اس کو حلالہ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، نہ اس کو حلالہ کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، بلکہ اسلام تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ فرمایا کہ جو لوگ حلالہ کرتے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل تو ویسے ہی اسلام کے اندر حرام ہے، تو ایک حرام عمل کو آپ اسلام کے اوپر تھوپ رہے ہو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا، قرآن نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ اب اس نے طلاق دے دی ہے تو اب تو حلالہ کر اور پھر اس کے بعد چلی جا۔ قرآن نے قطعاً یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں، یعنی جس مرد نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اب وہ اس کے لیے حلال کب ہوگی؟ اس کے لیے حلال اب وہ کسی مرد سے شادی کرتی ہے، عدت گزارنے کے بعد میں پھر وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، پھر ان دونوں کے درمیان میں پھر کچھ ایسا معاملہ بن پڑا، یا تو یہ شوہر مر جاتا ہے یا پھر کسی وجہ سے یہ اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، تو اب یہ جو کہ اپنی پہلے شوہر کے لیے طلاق کی بنیاد پر حرام ہوئی تھی اور جس کو قرآن نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب یہ کسی اور سے اپنی مرضی سے شادی کرے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے، پھر اس کے بعد میں ان میں کسی وجہ سے بات نہ بنی ہو اور پھر ان لوگوں نے یا تو طلاق لے لی ہو یا تو وہ شوہر مر گیا ہو، تو اب پھر عدت گزارنے کے بعد میں وہ اس شوہر کے لیے جو کہ حرام ہو گئی تھی، جس کو قرآن نے کہا تھا کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ اس کے لیے پھر وہ حلال ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت پر ایسا کانسیپٹ لیا کہ حلالہ، یاد رہے کہ قرآن نے حلالہ کا کوئی حکم دیا ہی نہیں، قرآن نے حلالہ کی کوئی تعلیم عورت کو دی ہی نہیں، یہ ان لوگوں نے اس طریقے سے پیش کیا۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ اگر آپ میاں بیوی رہ رہے ہیں اور کسی وجہ سے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو بیوی شوہر پر حرام ہو گئی، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ قرآن نے حلالہ کی تعلیم نہیں دی اور قرآن نے عورت کو حکم نہیں دیا کہ وہ حلالہ کرے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ حلال کب ہوگی؟ تب جب کسی اور سے شادی اپنی مرضی سے کرے، اب کچھ وقت اس کے ساتھ میں گزار لے، ان میں اگر نہیں بن رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو اب جو پہلے شوہر کے لیے حرام ہوئی تھی وہ اب پھر اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ اسلام کے اندر حلالہ نام کی کوئی کانسیپٹ جس کو میڈیا نے اس انداز سے پیش کیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ایسا کوئی کانسیپٹ اور قرآن کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ طلاق کے بعد میں عورت حلالہ کرے، یا عورت کو کوئی حکم، ایسا کوئی قرآن نے تعلیم نہیں دی۔